کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا مالیاتی معاہدہ ہو سکتا ہے جو شروع میں تو بالکل بے قیمت ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یا تو لاکھوں کا اثاثہ بن جائے یا پھر ایک بہت بڑا قرض؟ آج ہم فارورڈ کانٹریکٹس کے اسی دلچسپ پہلو پر بات کریں گے۔ تو چلیں اس کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ سوال دراصل فائنینشیل ڈیریویٹیوز کی روح ہے۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے ایک سادہ سا وعدہ کسی کے لیے دولت بنا سکتا ہے اور کسی کے لیے تباہی۔ اچھا، اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو بنیادی چیزوں کا فرق سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے قیمت اور دوسری ہے مالیت۔ فارورڈز کی دنیا اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے، ایک طرف ہے فارورڈ پرائس جو معاہدے کے وقت طے ہو جاتی ہے اور بس وہ پتھر پر لکیر ہے۔ دوسری طرف ہے فارورڈ ویلیو جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر لمحے بدلتی رہتی ہے، یعنی ایک چیز مستقل ہے تو دوسری دریا کی لہروں کی طرح۔ اب آئیے اس کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں، یعنی پہلے دن جب یہ فارورڈ کانٹریکٹ بنتا ہے۔ جس لمحے معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں نا، اس وقت اس کی مالیت دونوں پارٹیوں کے لیے بالکل صفر ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ فارورڈ قیمت کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں کے لیے منصفانہ ہو، یعنی کسی کو کوئی فوری فائدہ یا نقصان نہ ہو۔ ہمارے ذرائع بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ شروع میں ایک مکمل توازن ہو، یعنی معاہدے کے وقت معاملہ بالکل برابر کا ہے، کسی کے پاس نہ کوئی اثاثہ ہے نہ کوئی ذمہ داری۔ لیکن پہلے دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ تو کبھی ایک جگہ نہیں رکتی اور یہیں سے فارورڈ ویلیو کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی مارکیٹ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، وہ جو برابری کا ترازو تھا وہ کسی ایک طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس جھکاؤ کو، اس تبدیلی کو ناپیں کیسے؟ اور اس کے لیے مالیاتی ماہرین یہ آلہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھنے میں تھوڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے، لیکن پریشان نہ ہوں، یہ اصل میں صرف ایک کہانی ہے جس کے 4 اہم کردار ہیں۔ تو آئیے ایک ایک کر کے اس فارمولے کے ان 4 اہم کرداروں سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی بنتی کیسے ہے۔ پہلا کردار ہے اثاثے کی موجودہ قیمت۔ یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ اگر اثاثے کی قیمت اوپر یا نیچے جاتی ہے تو وہ قیمت جس پر اتفاق ہوا تھا اب وہ منصفانہ نہیں رہی ہے نا۔ اگلا کردار ہے فارورڈ قیمت۔ یہ ہمارے معاہدے کا لنگر ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جسے ہم نے شروع میں منصفانہ سمجھا تھا اور اب ہم ہر چیز کا موازنہ اسی سے کریں گے۔ ہمارا تیسرا کردار شاید سب سے زیادہ پراسرار ہے، سود کی شرح۔ یہ بڑی خاموشی سے پس پردہ کام کرتا ہے اور وقت کے ساتھ پیسے کی قدر کو بدل دیتا ہے۔ سیدھے الفاظ میں مستقبل کا $1000 آج کے $1000 کے برابر نہیں ہوتا، اور یہ شرح اسی فرق کو ناپتی ہے۔ اور ہمارا آخری کردار ہے وقت۔ جتنا کم وقت معاہدے کے ختم ہونے میں باقی رہ جاتا ہے، غیر یقینی اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے اور مستقبل کی قیمت آج کی حقیقت کے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ تو ان چاروں محرکات کے حرکت میں آنے سے ایک فارورڈ پوزیشن حقیقت میں اثاثہ یا ذمہ داری بنتی کیسے ہے؟ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک مثال ہے۔ جب ہم ان تمام نمبروں کو فارمولے میں ڈالتے ہیں تو نتیجہ آتا ہے -$30.20۔ اب کیونکہ اثاثے کی قیمت گری ہے تو خریدار کو تو نقصان ہوا نا، یہ منفی کا نشان اسی نقصان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ سلائیڈ نتیجے کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ خریدار کی پوزیشن اب ایک ذمہ داری بن گئی ہے، یعنی وہ نقصان میں ہے، جبکہ بیچنے والے کے لیے وہی معاہدہ اب ایک قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ یہ فارورڈز کی زیرو سم فطرت کو واضح کرتا ہے، یعنی ایک شخص کا فائدہ ہمیشہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نئی دولت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پیسہ صرف ایک جیب سے نکل کر دوسری میں چلا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ایک سادہ سا وعدہ جو صفر سے شروع ہوا تھا اتنا بڑا مالیاتی خطرہ بن سکتا ہے، تو ہم اپنے مالیاتی نظام میں موجود تمام پوشیدہ خطرات کو واقعی کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف ایک فارمولے سے کہیں زیادہ گہری ہے۔